یہ ہیں امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ، فتح رضویہ شریف کی 29ویں جلد ہے اور اس کے صفحہ نمبر 356 پر امام اہل سنت صحابہ کرام کے حوالے سے کیسی بات لکھتے ہیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں آفتاب نیم روز سے روشن تر، یعنی دوپہر کا سورج اگر چمک رہا ہو تو اس سے بھی زیادہ روشن بات اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے وہ بات یہ ہے کہ محب یعنی سچا چاہنے والا جب قدرت پاتا ہے اپنے محبوب کو بری سنگت سے بچاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی سچا محبت کرنے والا ہے اور اس کے پاس قدرت بھی ہو تو سچا محبت کرنے والا اگر قدرت ہے تو اپنے محبوب کو بری سنگت سے بچاتا ہے۔ آپ کا بیٹا آپ کا محبوب ہے، آپ کی بیٹی آپ کو محبوب ہے، اگر آپ کے پاس کنٹرول ہے تو آپ اپنے اس محبوب کو بری سنگت سے ضرور بچائیں گے۔ اب امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرتوں کا معاملہ کیا ہے؟ فرماتے حق تعالی قادر مطلق ہیں، وہ قادر و قیوم ہیں، ساری قدرتیں اسی کے لیے ہیں، وہ رب جو ساری قدرتوں کا مالک ہیں۔ آگے اس کا محبوب کون ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ قادر مطلق ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محبوب اور سید المحبوبی۔ غور کرنا، اللہ قادر مطلق اور اللہ کے رسول ہمارے آقا علیہ السلام اللہ کے محبوب اور سید المحبوبین۔ اور قاعدہ پہلے کیا ذکر کیا کہ سچا محبت کرنے والا اگر قدرت پاتا ہے تو اپنے محبوب کو بروں کی سنگتوں سے بچاتا ہے، بری سنگت سے بچاتا ہے۔ اب اللہ سچا چاہنے والا اور قادر مطلق اور اس کے محبوب سید المحبوبین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب امام فرماتے ہیں کیا عقل سلیم گوارا کرتی ہے کہ ایسا قدیر اللہ ایسے عظیم ذی وجاہت جان محبوبی و کان عزت کے لیے خیار خلق کو جلیس و انیس و یار و مددگار مقرر نہ فرمائے؟ یعنی اگر اللہ قدرتوں کا مالک ہے اور یقیناً ہے، اگر تم نے مانا گیا کہ اللہ کامل قدرتوں والا ہے اور یہ بھی مانا کہ سید المحبوبین مصطفیٰ جان رحمت ہیں اور یہ قاعدہ بھی تم مان چکے ہو کہ سچا محبت کرنے والا اگر قدرت رکھتا ہو تو اپنے محبوب کو بری سنگتوں سے بچاتا ہے، جب اللہ قادر مطلق حضور سید المحبوبین، تو کیا پھر عقل یہ مانتی ہے کہ ایسا قدرتوں والا رب ایسے سید المحبوبین کے لیے یارو مددگار چنے تو وہ کیسے ہو، وہ کتنے پاکیزہ ہو؟ میرے آقا فرماتے گئے اللہ رب العزت نے سارے مخلوق پر نظر کرم فرمائی تو رب نے اپنے لیے مجھے چن لیا، اور پھر رب نے میرے بعد نظر کرم کی تو میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا۔ سرکار فرماتے میرے صحابہ میرے رب کا چناؤ ہے، میرے صحابہ میرے رب کا انتخاب ہے۔ اب امام اہل سنت نے اس قاعدے کو لکھنے کے بعد بات ہی ختم کر دی۔ میرے امام فرماتے گئے اب اگر کوئی، یاد رکھنا دل کے کانوں سے سننا، سارے رفض کے جراثیم امام اہل سنت کے اس دیے ہوئے فارمولے سے ختم اور سب کے سب مر جائیں گے۔ اور پھر تمہیں بھی احساس ہوگا کہ اگر کسی ایک صحابی پر کوئی تان کرتا ہے، کسی ایک صحابی پر اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے تو حقیقت میں یہ الزام کہاں جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے گئے اب جو ان میں سے کسی پر تان کرتا ہے جناب باری کے کمال حکمت و تمام قدرت پر الزام لگاتا ہے، اللہ کی قدرت پر الزام لگاتا ہے کہ معاذ اللہ رب نے چنا نہ کی، یا معاذ اللہ رب کی قدرت کامل لگی، یا معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سب سے بڑے محبوب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت کے الفاظ سنو کہ جو صحابہ میں سے کسی پر تان کرتا ہے در حقیقت جناب باری تعالیٰ کے کمال حکمت و تمام قدرت پر الزام نقص و ناتمامی کا لگاتا ہے، یا پھر دوسرا الزام یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت محبوبیت و نہایت منزلت پر وہ اعتراض کرتا ہے کہ یا تو اللہ کی قدرت کامل لگی معاذ اللہ کہ اللہ نے محبوب کے لیے ایسوں کو چنا، یا پھر حضور اللہ کے سب سے بڑے محبوب نگی
ان کے لیے کسی اسپیشلسٹ کو نہ چنا گیا. یہ سنی کا پاک سینہ ہے جو اللہ کو بھی کامل قدرتوں والا مانتا ہے اور اپنے آقا کو سید المحبوبین مانتا ہے. جب اللہ کامل قدرتوں والا تو اس کے چناؤ میں کوئی کمی نہیں, اور جب حضور سید المحبوبین تو پھر ان کے شایان شان ہی ان کے صحابہ کا رب نے انتخاب فرمایا. اس لیے اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو پھر یہ اعتراض اللہ کی قدرت پر جاتا ہے, پھر یہ اعتراض ہمارے آقا علیہ السلام کے محبوبیت کبریٰ والی شان پر اعتراض جاتا ہے. اور سنی صحابہ کو اس لیے بھی مانتا ہے کہ وہ اللہ کی قدرتوں پر کامل یقین رکھتا ہے. سنی صحابہ کو اس لیے بھی مانتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام سید المحبوبین ہیں. اب جو کسی ایک صحابی پر تان کرتا تمہیں نظر آئے تو یہ اصول اس کے سامنے پیش کر کے پوچھنا اس کو کہ کیا اللہ کی قدرتوں کو تو نہیں مانتا, یا کیا حضور کو سید المحبوبین نہیں مانتا؟ اگر دونوں باتوں کو تو مانتا ہے تو پھر گھٹنے ٹیک کے تجھے ماننا پڑے گا کہ میرے نبی کا ہر صحابی عادل, متقی اور پرہیزگار ہے.